دوستو اسپینش ایمپائر 18ویں صدی میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی کالونیز امریکہ، افریقہ، یورپ اور ایشیا تک قائم تھیں، لیکن جیسے ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے، ایسے ہی بکھرتے بکھرتے اسپینش ایمپائر بھی 19ویں صدی کے آخر میں کیوبا، پورٹریکو، فلپائن اور چند دوسرے علاقوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ان بچے کچے علاقوں میں بھی اسپین کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور عین ممکن تھا کہ یہ علاقے بھی اسپین سے آزاد ہو جاتے۔ لیکن دوستو یہاں ذرا ٹھہریے، یہاں پر ایک نئی نوآبادیاتی طاقت کی انٹری ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ واردات ذرا مختلف اور نسبتاً نیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کالونین طاقت نہیں بلکہ نام نہاد نجات دہندہ یا لبریٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ یہ طاقت کوئی اور نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ 19ویں صدی وہ زمانہ تھا جب امریکہ آزادی کے بعد ایکسپینڈ کر رہا تھا۔ اس کی خرید و فروخت اور مختلف علاقے اپنے کنٹرول میں لینے کا سلسلہ جاری تھا۔ لوزیانا، فلوریڈا، ٹیکساس اور ہوائی جیسے علاقے امریکہ پہلے ہی اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ اسی دوران فروری 1898 میں ہوانا ہاربر کے قریب اسپین مبینہ طور پر ایک امریکن شپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپریل میں امریکہ شپ کی تباہی کو جواز بنا کر اسپین پر جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ امریکہ چونکہ پہلے ہی اسپینش کالونیز کیوبا وغیرہ میں چلنے والی انڈیپینڈنس موومنٹ کی پس پردہ حمایت کرتا آ رہا تھا، لہٰذا وہ اس جنگ کو بھی اسپین سے آزادی اور لبریشن وغیرہ جیسے فینسی نام دے رہا تھا۔ یہ اسپینش امریکن وار کالونیل پاور اسپین کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی، اور اسپین اپنی بچی کچی کالونیز بھی لوز کر گیا۔ لیکن فلپائن جو کالونیل پاور اسپین سے آزادی حاصل کرنے کے بالکل قریب تھا، اسے بھی ان دونوں بڑی طاقتوں نے ایک مصنوعی یا فیک جنگ کا ڈرامہ رچا کر بجائے آزادی دینے کے ایک کالونیل پاور یعنی اسپین سے امریکہ کے ہاتھ منتقل کر دیا۔ اس کے بعد پھر فلپائن کو مزید تقریباً نصف صدی تک اپنی آزادی کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ یہ فیک وار کب اور کیسے لڑی گئی؟ فلپائن نے پھر امریکہ سے آزادی کیسے اور کب حاصل کی؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو اسپین پر وار ڈکلیئر کرنے کے بعد اپریل 1898 میں ہی اسسٹنٹ سیکرٹری آف امریکن نیوی تھیوڈور روزویلٹ نے ہانگ کانگ میں موجود نیول کمانڈر جارج ڈیوی کو اسپینش فلپائن پر حملے کا حکم بھی دے دیا۔ ڈیوی اپنے پہری بیڑے کے ساتھ 30 اپریل کو فلپائن کے سمندروں میں پہنچ گئے۔ 1 مئی کو اسپین اور امریکن نیوی کے درمیان بیٹل آف مینیلا بے لڑی گئی۔ اسپینش نیوی محض چند گھنٹوں کی مار ثابت ہوئی، اور اس نے جلد ہی دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ منیلا میں موجود قدرے طاقتور اسپینش نیوی کی اتنی جلدی شکست کے بعد امریکی صدر ولیم میکنلے کی ایڈمنسٹریشن منیلا شہر اور باقی فلپائن کا کنٹرول بھی حاصل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ فتح اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ اسپین کا ابھی اس شہر اور کچھ دوسرے فلپائنی علاقوں پر کنٹرول کافی مضبوط تھا۔ اسپین کے خلاف مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے امریکن نیوی کو مزید افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ امریکن آرمی کو بھی اپنی نیوی کی مدد کے لیے پہنچنے کے لیے ابھی وقت درکار تھا۔ اسی دوران امریکن کمانڈر جارج ڈیوی نے جلا وطن آزادی پسند فلپینو لیڈر ایمیلیو ایگونالڈو کو بھی ہانگ کانگ سے فلپائن واپس بلا لیا۔ ان کی گوریلا فورسز پہلے ہی سے اسپین کے خلاف مسلح جدوجہد کرتی چلی آ رہی تھیں۔ انہیں واپس فلپائن بلانے کا مقصد اسپین کے خلاف مل کر جدوجہد کرنا ہی بتایا گیا تھا۔ 19 مئی کو فلپائن آمد اور ڈیوی سے میٹنگ کے بعد ایمیلیو نے اپنی گوریلا فورسز کے ساتھ مل کر اسپین کے خلاف دوبارہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اس بار ان کی تحریک پہلے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی، اور وہ بچے کچھ علاقے بھی اسپین سے جلد آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ جون 1898 کے وسط میں انہوں نے فلپائن کی آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ جون کے آخر میں ہی امریکن فوجی دستے بھی فلپائن میں لینڈ کرنا شروع ہو چکے تھے۔
اسپین کو باغیوں کے ہاتھوں تقریباً مکمل طور پر شکست ہو چکی تھی اور صرف منیلا شہر پر کنٹرول حاصل کرنا باقی تھا۔ واضح نظر آتی شکست کے بعد اسپین کو اپنا نوآبادیاتی طاقت ہونے کا بھرم بھی قائم رکھنا تھا اور اسے آزادی پسند فلپائنوز کے ہاتھوں ناکام ہونا تو ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ مزید یہ کہ امریکہ بھی دراصل فلپائن کو آزاد کروانے کے ارادے سے تو ظاہر ہے اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، اسے تو فلپائن چاہیے تھا۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں طاقتوں یعنی امریکہ اور اسپین نے ایک موک بیٹل یعنی جھوٹی موٹی فرضی لڑائی لڑنے کا پلان بنایا، جس میں اسپین نے شکست تسلیم کر لینا تھی اور فلپائن کا کنٹرول اسپین سے امریکہ کے پاس چلا جانا تھا، یعنی فلپائنیوں کو آزادی نہیں ملنا تھی۔ منصوبے کے مطابق امریکہ نے آزادی پسند فلپائنیوں کو اس جنگ سے دور رہنے کی ہدایات دے رکھی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے فلپائنیوں کو منصوبے کے بارے میں لا علم رکھا گیا تھا، لہٰذا ان کی موجودگی میں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں سارے منصوبے پر پانی نہ پھر جائے۔ خیر، 13 اگست کو منصوبے کے عین مطابق موک بیٹل آف منیلا لڑی گئی۔ امریکہ نے چند ان گارڈڈ مقامات پر حملے کیے اور جواب میں اسپین نے بھی کچھ ایسے ہی فرضی حملے کیے۔ ایک جگہ پر چند اسپینش فوجیوں نے غالباً وہ اس منصوبے سے لا علم تھے امریکنز پر فائر کھول دیا اور 6 امریکی فوجی جان سے گئے۔ جوابی کارروائی میں امریکی افواج نے بھی فائرنگ شروع کر دی، جس سے 49 اسپینش ملٹری افراد بھی جان کی بازی ہار گئے۔ بعض ذرائع کے مطابق فلپائنی بھی خود سے ہی اس جنگ میں شامل ہو گئے تھے اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے علاوہ زیادہ تر لڑائی منصوبے کے مطابق پرامن ہی رہی۔ اسپین نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ نے منیلا شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ لڑائی ختم ہوتے ہی جب فلپائنوز نے فاتح کے طور پر امریکنز کے ساتھ منیلا شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی اور منیلا سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب فلپائنوز کو پہلی بار علم ہوا کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہو چکا ہے اور ان کو آزادی کی بجائے ایک نوآبادیاتی طاقت سے دوسری کے ہاتھوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپینش امریکن وار کے خاتمے پر دسمبر 1898 میں ٹریٹی آف پیرس معاہدہ سائن ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق کیوبا کو اسپین سے آزادی مل گئی، لیکن 1902 تک یہ ملک کسی حد تک امریکہ کے زیر اثر ہی رہا، جبکہ پورٹو ریکو، گوام اور فلپائن کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پورٹو ریکو اور گوام آج بھی امریکہ کے ان انکارپوریٹڈ علاقے ہی ہیں، یعنی یہاں رہنے والے افراد امریکہ کے شہری تو ہیں، لیکن انہیں آج بھی وہ حقوق حاصل نہیں جو دیگر امریکن ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کو حاصل ہیں۔ انہیں آپ دوسرے درجے کا شہری کہہ سکتے ہیں۔ فلپائن اسٹریٹجک لحاظ سے بحر الکاہل میں پیسیفک اوشین میں ایک انتہائی اہم ملک تھا۔ امریکہ اس پر اپنا کنٹرول لمبے عرصے تک اسی لیے قائم رکھنا چاہتا تھا، لہذا اسپین سے وکٹری کے فوراً بعد امریکہ نے یہاں فوجی حکومت قائم کروا دی۔ فلپائنیوں نے فلپائن پر امریکی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ امیلیو نے جنوری 1899 میں آزاد فرسٹ فلپائن ریپبلک کا اعلان کر دیا اور اس کے صدر بھی بن گئے۔ آزاد فلپائن کے اس اعلان کو امریکنز نے مسترد کرتے ہوئے یہاں وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو کوئی بھی طاقت کسی ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ انہوں نے یہاں اپنے قوانین اور امریکی طرز کے اسکول قائم کرنا شروع کر دیے۔ یہاں امریکن نے اپنی نیول بیسز بھی قائم کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہ سب فلپائنوز کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا، لہٰذا اب آزادی پسندوں اور امریکنز کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ طاقتور امریکہ کے خلاف فلپائنوز کی شکست کے بعد 1902 میں ختم ہو گئی، لیکن آزادی پسندوں نے اپنی گوریلا کارروائیاں بعد میں بھی جاری رکھی۔ یہاں آپ کو یہ دلچسپ بات بتائیں کہ فلپائن کے آزادی پسند رہنما ایمیلیو اگینالڈو نے اس جنگ کے بعد امریکہ سے وفاداری کا حلف لے لیا اور وہ پرائیویٹ لائف گزارنے لگے تھے، لیکن ان کی یہ وفاداری زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی اور وہ دوبارہ امریکہ مخالف تحریک کا حصہ بن گئے۔
دوستو اس دوران امریکہ کے اندر بھی اینٹی امپیریلسٹ لوگ اور سیاستدان فلپائن پر امریکی قبضے کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ امریکہ کے اس اقدام پر احتجاج بھی ہو رہے تھے، لیکن اس کے برعکس فلپائن پر امریکی کنٹرول کے حامی افراد فلپائنی لوگوں کو تہذیب یافتہ بنانا اپنی خود ساختہ ذمہ داری قرار دیتے تھے اور فلپائن کو امریکہ کے کنٹرول میں رکھنے کے حق میں دلائل دیا کرتے تھے۔ امریکی کنٹرول کا سلسلہ فلپائن میں بہرحال چلتا رہا۔ اس دوران فلپائن سے بہت سے وفود بھی آزادی کی بات کرنے کے لیے امریکہ گئے، لیکن اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بالآخر 1934 کے انڈیپینڈنس مشن میں فلپائن کی آزادی کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد 1935 میں کامن ویلتھ آف فلپائن کا قیام عمل میں آیا۔ پہلی بار فلپائنی شہریوں کو اپنے صدر کے انتخاب کا اختیار ملا۔ فلپائن کا ایک نیا آئین تیار کیا گیا اور اسے 1946 میں مکمل آزادی دینے کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس دوران امور خارجہ، دفاعی اور مالی معاملات کے علاوہ تمام داخلی معاملات فلپائن کی نئی حکومت کو سونپ دیے گئے۔ فلپائن کی آزادی میں ایک ممکنہ رکاوٹ جنگ عظیم دوم کے دوران آئی، جب جاپان نے دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملے کے اگلے روز فلپائن میں بھی امریکی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ بعد ازاں فلپائن پر بھی جیپنیز کا کنٹرول ہو گیا، جو 1945 میں جاپان کی شکست تک قائم رہا۔ اس دوران امریکنز نے فلپائنیوں کے ساتھ مل کر جاپانی تسلط کے خلاف جدوجہد ضرور کی۔ جنگ ختم ہونے کے تقریباً ایک سال بعد 1946 میں فلپائن کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا گیا۔ دوستو، فلپائن پر امریکن کنٹرول کے دوران بعض اپر کلاس فلپینوز اسے امریکہ کی ایک ریاست بنانے کے لیے بھی آوازیں اٹھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ پرو اسٹیٹ ہوڈ تحریکیں فلپائن کی آزادی کے بعد بھی چلتی رہیں، جو کامیاب نہ ہو سکیں اور نہ ہی انہیں کبھی زیادہ سیریس لیا گیا۔ بعض لوگ تو آج بھی فلپائن کو امریکہ کی اسٹیٹ بنانے کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ فلپائن کو ریاست بنانے کے حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ڈسکشنز تو ہوئیں، لیکن کوئی خاطر خواہ حمایت نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے پر کوئی زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ دوستو، آزادی حاصل کرنے کے اتنے برس بعد بھی فلپائن کسی حد تک امریکہ کے زیر اثر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان انہینسڈ ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ کے تحت امریکی افواج لمبے عرصے تک فلپائن میں قیام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ امریکہ کو فلپائن میں مستقل نہ صحیح لیکن عارضی طور پر ملٹری بیسز بنانے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی فلپائن کی کہانی، جو ایک نو آبادیاتی طاقت اسپین سے آزادی حاصل کرنے کے بالکل قریب تھا، لیکن کیسے ایک فیک وار کے ذریعے امریکہ نے مزید کم و بیش 5 دہائیوں تک اس کو اپنے زیر اثر رکھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی رائے سے کامنٹس میں آگاہ کریں۔ اس قسم کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔